Welcome to IIPs. جو اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تو دیکھتا ہے ان میں سے کوئی باقی شخص؟ کوئی باقی نہیں بچا اور سب کو برباد کر دیا گیا. مانا کوئی نسل ان کی باقی نہیں بچی، نہ کوئی مرد بچا، نہ کوئی عورت بچی، نہ کوئی بچہ بچا. تو هَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، یہ استفہام استفسار ہے. کیا دیکھتے ہیں ان میں کوئی باقی؟ تو اس سوال کا جواب یہاں مذکور نہیں ہے، اور جہاں مذکور نہ ہو وہاں محذوف نکالنا پڑتا ہے. تو یہاں محذوف اس کا جواب ہے لم یبق منہم احد، نہیں کوئی باقی نہیں بچا. اللہ تعالیٰ کا سوال کیا ہے کہ ان میں سے کوئی باقی بچا؟ جواب یہاں مذکور نہیں ہے، تو جواب محذوف نکالیں گے کہ لم یبق منہم احد، کہ ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا. آگے فرمایا کہ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور آیا فرعون جو مصر کا بادشاہ، وَمَنْ قَبْلَهُ اور جو ان سے قبل امتیں تھیں، جو ان سے پہلے لوگ تھے وہ بھی آئے، والمؤتفقات اور مؤتفقات بھی آئے، بالخاطئہ گناہوں کے ساتھ. ان اللہ رب العزت نے عاد اور ثمود کا ذکر کیا، ان کے عذاب کا ذکر کیا، پھر کچھ اور قوموں کا ذکر کیا، وہ بھی اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے. ان میں ایک فرعون ہے، فرعون اور فرعون کے حواری اور اس کی قوم، جن کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا اور یوں ان کو عذاب دیا. ومن قبلہ، اور کچھ فرعون سے قبل جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ان پر بھی طوفان کا عذاب آیا، پانی کے طوفان کا، اور اللہ نے اس پوری قوم کو ڈبو دیا. اور اس طرح فرعون سے قبل اصحاب مدین بھی تھے، شعیب علیہ السلام کی قوم، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اور والمؤتفقات، اور مؤتفقات بھی آئے. یہ مؤتفقات یہ قوم لوط ہے. مؤتفق کا معنی منقلب، والمؤتفقات اے المنقلبات. ان مؤتفقات منقلبات کہ جن کو پلٹ دیا گیا ہو، الٹا کر پھینک دیا گیا ہو. تو ان کا عذاب اسی طرح ان پر مسلط ہوا تھا. ان کو اٹھایا گیا، پوری بستی کو آسمان تک پہنچایا گیا، اور پھر وہاں سے الٹا کر پھینکا گیا. منقلبات، تو مؤتفقات بمعنی منقلبات یہ قوم لوط ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب اتارا، پوری بستی کو اٹھا لیا، آسمان تک پہنچایا، اور پھر وہاں سے ان کو نیچے کو پلٹایا، منقلب کیا، اور وہاں سے نیچے پھینکا، اور پھینکتے ہوئے ان پر پتھروں کی بارش بھی کی. تو تین طرح کا عذاب ان پر مسلط ہوا، ایک کڑک کا، دوسرا اوپر سے نیچے پھینکنے کا، اور تیسرا پتھر مار مار کے ختم کرنے کا. کیونکہ جرم ان کا بڑا ہولناک تھا، جس کا قرآن میں بار بار ذکر ہے. تو اس لیے یہ قومیں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنی. تو یہاں بہت سی قوموں کا ذکر ہے عذاب کے تعلق سے، فرعون اور اس کی قوم، اور نوح علیہ السلام کی امت، اور اصحاب مدین، اور قوم نوح، قوم لوط، جن کی بستی کو الٹا کر پھینکا گیا. یہ سب آئے تھے گناہوں کے ساتھ، بڑے بڑے جرائم کے ساتھ، تو سب اللہ کی پکڑ میں آ گئے. فعصوا رسول ربهم، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی. یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی، اور قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی، اور مؤتفقات نے
لوط علیہ السلام کی، اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی، فَأَخَذَهُمْ تو پکڑ لیا ان کو، اخذتاً پکڑنا، رابیہ انتہائی شدید اور بہت زیادہ بڑی پکڑ، رابیہ یہ ربا سے ہے، ربا سود کو بولتے ہیں، کیونکہ ربا میں زیادہ جو ہے وہ مال بنایا جاتا ہے اور کمایا جاتا ہے کہ غلط طریقے سے، تو ربا کا معنی بڑھنا، تو راویہ اسی سے، یعنی جو اللہ کی پکڑ تھی بہت ہی شدید اور بہت ہی بڑی ہوئی تھی۔ اور آگے فرمایا کہ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، بے شک جب بھی پانی میں طغیانی آئی، جب پانی میں طغیانی آئی، اشارہ قوم نوح کی طرف، بے شک ہم نے جب کہ پانی میں طغیانی آئی، حملناکم اٹھا لیا تم کو، سوار کر دیا تم کو، فی الجاریہ کشتی میں، جاریہ جریون سے ہے چلنے والی، چونکہ کشتی پانی میں چلتی ہے اس لیے اسے جاریہ کہا جاتا ہے۔ تو جاریہ کا معنی سفینہ، سفینہ نوح، اور یہ کشتی جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی جبریل علیہ السلام کی تعلیم سے، جبریل امین آتے تھے اور آپ کو سکھاتے تھے یہ کشتی کیسے بنانی ہے، اور یہ پہلی کشتی دنیا میں جو تیار ہوئی، اس کے بعد جو بھی کشتی تیار ہوئی وہ نوح علیہ السلام کے سفینے کے بعد تیار ہوئی۔ تو ہم نے جب پانی میں طغیانی آئی، حملناکم تم کو اٹھا لیا ہم نے، سوار کر دیا ہم نے، فی الجاریہ کشتی میں، لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ، تاکہ ہم بنا دیں، کر دیں اس سارے قصے کو، لکم تمہارے لیے، تذکرہ نصیحت اور عبرت اور ایک یاد دہانی، وتعیہا اذن واعیہ اور یاد رکھے اس قصے کو وہ کان واعیہ جو یاد رکھنے والے ہیں، جو سنتے ہیں نصیحت کی غرض سے، اور جو کان نصیحت کی غرض سے نہیں سنتے وہ سن کر ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جو کان نصیحت کی غرض سے سنتے ہیں وہ یقیناً ایک عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ ان اسباب سے بچتے ہیں جن اسباب کی بنا پر عذاب آیا۔ اب دیکھیں قوم نوح کا معاملہ، کہ ان پر عذاب آیا تو ان کے شرک کی بنا پر، اور یہ پہلا شرک جو خطہ ارضی پر رونما ہوا، اس سے قبل شرک نہیں تھا، یہ پہلا شرک رونما ہوا، تو اللہ رب العزت نے پوری قوم کو پانی کے طوفان میں غرق کر دیا۔ تو فرمایا کہ انا لما طغى الماء، بے شک جب پانی میں طغیانی آئی، حملناکم فی الجاریہ ہم نے تم کو سوار کر دیا کشتی میں۔ تو پانی کی طغیانی کا معنی پانی کا حد سے بڑھ جانا، جو ایک مقررہ حد ہوتی ہے پانی کی، اس حد پر پانی رہے تو وہ پرسکون ہوتا ہے اور اس میں طغیانی نہیں ہوتی، اور وہ کسی عذاب کا سبب نہیں بنتا، سمندروں میں، دریاؤں میں، نہروں میں۔ تو ایک حد ہوتی ہے پانی کی، وہ حد اگر برقرار رہے تو پانی میں طغیانی نہیں ہوتی اور عذاب کا باعث نہیں بنتا، لیکن اگر اس حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ طغیانی آ جاتی ہے، اور وہ سیلاب کی صورت میں لوگوں کی تباہی، ان کے املاک، ان کی مویشی یا کھیتی باڑی کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ عذاب آیا، اور پانی کی طغیانی آئی اور پیدا ہوئی اور حد سے بڑھی۔ بعض تفسیری روایتوں میں جو بھی چیز اس وقت موجود تھی، حتیٰ کہ پہاڑ تک بھی، تو ہر شے سے پانی 15 ہاتھ اوپر گیا، یعنی کوئی چیز باقی نہیں بچی، ہر شے پر پانی چھا گیا اور غالب آ گیا۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی احادیث
جمع کی، اس کا نام مسند عائشہ۔ اس میں ایک حدیث لائے ہیں نبی علیہ السلام کا ایک فرمان، جس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر بغیر برہان کے کسی کو نجات دیتا تو نوح علیہ السلام کی قوم کی ایک عورت کو دیتا۔ جب اس کو خبر دی گئی کہ پانی کا عذاب آنے والا ہے تو اس نے کہا کہ میرا گھر کا چھت بہت اونچا ہے، میں وہاں چڑھ جاؤں گی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو جب پانی آنا شروع ہوا، صحن میں پہنچا، تو ایک اس کا بچہ تھا شیرخوار، اسے لے کر وہ گھر کی چھت پر چلی گئی کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا، مگر رفتہ رفتہ پانی گھر کی چھت تک پہنچ گیا۔ تو اس سے ملحق ایک پہاڑ کی چوٹی تھی، تو چھت سے چوٹی پر چلی گئی اور چوٹی کی بلندی پر چلی گئی کہ یہاں تک پانی نہیں پہنچے گا، مگر آہستہ آہستہ پانی پہاڑ تک بھی پہنچ گیا۔ اس پہاڑ پر ایک درخت لگا ہوا تھا، بہت ہی اونچا، بلند و بالا۔ اس درخت پہ چڑھ گئی بچے کو لے کر کے، یہاں تک پانی نہیں پہنچے گا، مگر آہستہ آہستہ اس درخت کے اوپر تک پانی پہنچ گیا۔ اب اس خاتون کے لیے اور کوئی سہارا نہ تھا، کوئی اور جگہ نہ تھی جہاں وہ جا سکے اور اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو بچا سکے۔ جب اس نے دیکھا کہ پانی اوپر چڑھ رہا ہے تو اس نے اپنے بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اوپر بلند کر دیا تاکہ پانی اگر مجھے ڈبو دے تو بچہ بچ جائے۔ تو بڑا وہ ایک ترحم آمیز منظر تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم، اگر چاہتا تو اس عورت کو بچا لیتا، اس بچے کو بچا لیتا، لیکن خالق کائنات کا قانون اس دن کیا تھا کہ آج بچاؤ صرف اسی کو ملے گا جو نوح علیہ السلام کے سفینہ میں سوار ہو جائے، اور سفینہ میں وہ سوار ہوگا جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، عقیدہ توحید کو اپنا لے۔ تو چونکہ اس خاتون نے عقیدہ توحید اپنانے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے برابر اور مساوی، چنانچہ اسے جو ہے پانی نے ڈبو ڈالا اور وہ طغیانی اس کے لیے مہلک ثابت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عبرت اور نصیحت کے طور پر اس واقعے کا ذکر کیا، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب بھی شرک آئے گا، شرک پھیلے گا، تو یقیناً وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے گا اور لوگوں کی بربادی کا سبب بنے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، اس وائرس میں بھی شرک کا ایک عمل دخل ہو سکتا ہے۔ جس طرح لوگ مبتلا شرک ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار اور ما سوی اللہ کو سجدے اور یہ قبروں اور قبوں کا نظام، جس طرح یہ قوم شرک کی دلدل میں ڈوبی ہوئی ہے، مزاروں کی پرستش اور طواف اور قبروں پر سجدے، اور پھر دنیا جو عالم کفر ہے وہ بھی خالق کائنات کے وجود کی منکر ہے، تو ممکن ہے کہ یہ شرک کا اس انداز سے پھیلنا اس وائرس کا سبب ہو۔ یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے؟ ایک دوسرے کو چھونے سے، مصافحہ کرنے سے، معانقہ کرنے سے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وائرس کی تاریخ پرانی ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری نے کہا تھا لا مساس، نہ چھوا جائے، نہ میں کسی کو چھوؤں نہ مجھے کوئی چھوئے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اگر کوئی کسی کو چھوتا تو اس کو شدید بخار ہو جاتا، جو رفتہ رفتہ اس کی موت پر منتج ہوتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو وہاں شہر سے دور کر دیا تھا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ اس کے بعد جانا نہیں اور اس سے ملنا نہیں، کیونکہ اس سے ملنا اور اس کے بعد جانا اس مرض کے پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ چنانچہ سامری لا مساس، لا مساس کرتا، مجھے مت چھو، میرے قریب نہ آؤ، اور اگر کوئی چھوتا تو وہ ایک شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ تو یہ ایک وائرس بن گیا، کیونکہ سامری موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کے مقابلے میں اپنے شرک کا نظام لایا تھا، جس کا قرآن نے ذکر کیا۔ تو اس نے اس منظم دعوت توحید کے سامنے شرک کو کھڑا کیا، شرک کو قائم کیا،
چنانچہ یہ وائرس اللہ نے اس قوم میں پھیلا دیا، تو آج بھی ہر طرف شرک کا دورہ الا ماشاء اللہ۔ تو ممکن ہے یہ شرک اس وائرس کا سبب ہو۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یہ وبا کب گئی؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بنائے ہوئے اس بت کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو بکھیر دیا۔ تو آج بھی شرک موجود ہے، جب تک اس کا قلع کما نہ ہو اور اس کی دھجیاں نہ بکھر جائیں، اس وقت تک ممکن ہے کہ یہ مرض رخصت نہ ہو۔ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کریں، شرک سے توبہ کریں، عقیدہ توحید کو اپنائیں اور توحید کو قبول کر کے سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع اختیار کر لیں۔ تو فرمایا کہ انا لما طغى الماء، جب پانی میں طغیانی آئی یا پانی نے طغیانی لی، معنی پانی کا لیول مقررہ حد سے بڑھ گیا اور پانی اونچا ہو گیا، یہ طغایت ہو، اسی سے طغایت ہوا، اسی سے لفظ طاغوت ہے۔ اور طاغوت کا معنی وہ شے جس کے ذریعے آپ حد سے بڑھ جائیں، جس کو غیر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ بھی طاغوت ہے، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کر کے اس کے تعلق سے حد سے بڑھ گئے۔ اور اسی طرح اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور اگر آپ کسی شخصیت کو چن لیں اور پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ کھڑی کر دیں کہ جو یہ حلال کہے گا اس کو حلال مانیں گے اور جو یہ حرام کہے گا اس کو حرام مانیں گے، تو آپ نے جو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے وہ اس شخصیت کو دے دیا۔ وہ شخصیت اسے بری ہے، اس نے دعوت نہیں دی کہ ہماری اتباع کرو، ہماری پیروی کرو، آپ نے اس کو اس مقام پر بٹھا دیا، وہ آپ نے اس کو طاغوت بنا دیا اور اس کے ذریعے اس کے مقررہ حد سے بڑھ گئے۔ یہ طاغوت انتہائی خطرناک شے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بھیجا دعوت توحید کے لیے اور طاغوت کا انکار کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت سے بچو، ہر طاغوت کا انکار کرو۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے 4 قسم کے طاغوت بیان کیے ہیں۔ ایک وہ شخص جو خود اپنی عبادت کی دعوت دے، وہ طاغوت ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنی عبادت کی دعوت نہیں دیتا لیکن لوگ اس کو اس مقام پر بٹھا دیتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام، کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کی عبادت کی اور وہ اس سے بری تھے۔ اور تیسرا طاغوت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی بات کو پیش کرے، اپنا سکہ بنوانا چاہے، اپنی اطاعت کروانا چاہے، تو وہ خود طاغوت بنا۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جو خود تو نہیں لیکن لوگ اس کو اس مقام پر فائز کرتے ہیں، اس مقام پر بٹھاتے ہیں اور اس کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور اس کو حجت مانتے ہیں۔ تو وہ شخص تو بری ہے لیکن آپ نے اس کو طاغوت بنا دیا اور اس کے ذریعے اس کے مقررہ حد سے آپ نے تجاوز اختیار کر لیا۔ تو انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، بے شک ہم نے جب پانی نے طغیانی لی تو ہم نے تم کو سوار کر دیا کشتی میں، لنجعلها لكم تذکرة، تاکہ ہم کر دیں اس کو تمہارے لیے یاد دہانی اور نصیحت، وتعیها اذن واعیہ، اور یاد رکھیں اس کو وہ کان جو یاد رکھنے والے ہیں، تاکہ اس کو فراموش نہ کریں، ہمیشہ اس سے نصیحت پکڑیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر عذاب کیسے اتارا، کن وجوہات کی بنا پر اتارا، ان وجوہات سے بچنے کی کوشش کریں۔ سفینہ نوح کے تعلق سے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک تاریخی قول ہے، فرمایا کرتے تھے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفینۃ نوح، کہ لوگوں آج کے دور میں سفینہ موجود نہیں ہے، نوح علیہ السلام کے دور میں یہ کشتی تھی، اور نجات کی علامت کیا تھی؟ کشتی میں سوار ہونا، جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے، وہ جانور کیوں نہ ہو۔
اور جو سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ آج ایسی کشتی کوئی نہیں ہے جو نجات اور ہلاکت میں فرق کر سکے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں آج اگر نوح علیہ السلام کی کشتی آپ نے دیکھنی ہے اور سفینہ آپ نے دیکھنا ہے تو سن لو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آج نبی علیہ السلام کی سنت کی حیثیت وہی ہے جو نوح علیہ السلام کے دور میں ان کے سفینے کی حیثیت تھی۔ وہ حیثیت کیا تھی کہ جو سفینے میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا اور جو سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت کی یہ حیثیت ہے جو سنت پر سواری کرے گا، من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاک، جو سنت رسول پر سوار ہو گیا، اپنا ہر عمل، اپنا قول و قرار، اپنا عقیدہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین اور آپ کی احادیث کے مطابق بنا لیا، نماز پڑھی تو آپ کی سنت کے مطابق، حج کیا، عمرہ کیا تو آپ کی سنت کے مطابق، روزے کا اہتمام کیا تو آپ کی سنت کے مطابق، تو یہ شخص یقیناً نجات پا جائے گا۔ اور جو شخص آپ کی سنت پر سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کی نمازوں کو دیکھو تو خلاف سنت۔ جناب یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، یہ ہمارے پیر و مرشد اور اماموں کا طریقہ ہے۔ تو ایسا شخص کیسے نجات پا سکتا ہے؟ اتباع کا حق تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ یہ بات واشگاف فرما بھی گئے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنا حج کا طریقہ سیکھ لو اور بالکل ویسا ہی حج کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ تو ہر معاملے میں اللہ کے حبیب کی سنت کی اتباع۔ تو امام مالک کا یہ تاریخی قول کہ آج کوئی سفینہ نہیں ہے جو آپ کی نجات اور ہلاکت میں فرق کر سکے، تو آج سفینے کی جگہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ جس شخص کو سنت پر سوار ہونے کی توفیق مل گئی وہ کامیاب ہے، اور جو شخص نبی علیہ السلام کی سنت کی سواری اختیار نہ کر سکا وہ ناکام اور نامراد۔ قوموں کے اس عذاب کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا ہے، قیامت کے وقوع کا ذکر کیا ہے کہ جو ان کے عذاب کا سبب ہے وہ قیامت کا انکار ہے۔ اب تمہارے سامنے ہم قیامت کا علم پیش کر رہے ہیں، اگر تم مانو گے تو نجات پاؤ گے، اور اگر تم انکار کرو گے تو بربادی اور تباہی تمہارا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں پکڑ لے اور دنیا میں جزوی عذاب آئے، جیسے مکہ میں 1 سالی کا عذاب آیا، اور مدینہ منورہ میں جنگ بدر میں ان کی ہلاکتیں ہوئیں، اور جن کو اللہ نے ڈھیل دی انہیں قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں پکڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب پھونکا جائے گا سور میں، پھونکا جانا ایک بار، یعنی ایک ہی بار سور میں پھونکا جائے گا، بار بار نہیں۔ یہ نفخہ اولا ہے، یعنی قیامت کا وقوع جو ہے اس میں 2 بار سور کا پھونکا جانا مذکور ہے۔ ایک بار پھونکا جائے گا تو سارے یہ پہاڑ اور آسمان و زمین ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور جو لوگ زندہ موجود ہوں گے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور دوبارہ جب پھونکا جائے گا تو جو زمین میں مدفون پرانے مردہ اور جو بے ہوش لوگ سارے کے سارے قبروں سے اور اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ ترتیب ہے نفختان، یعنی 2 بار پھونکا جانا۔ ایک ہے نفخت الصعق، لوگوں کی بے ہوشی کا نفخہ، جس میں لوگ بے ہوش ہوں گے اور ساری مخلوق ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ پھر دوسرا نفخہ یہ نفخت النشور ہے، نفخت الجمع، کہ جب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان معاشر میں جمع ہوں گے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ وقوف کا، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا۔ تو نفختان، 2 نفخے، نفخت الصعق اور نفخت النشور، اور پھر وقوف، کھڑا ہونا میدان معاشر میں، اور پھر حساب، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا،
حساب و کتاب کے لیے۔ تو یہاں نفخہ اولا مراد ہے کہ ایک ہی بار پھونکا جائے گا اور ایک ہی بار کی پھونک سے سارا جو نظام عالم ہے تتر بتر ہو جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب پھونکا جائے گا سور میں ایک بار پھونکا جانا، اور یہ پھونکنے والے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی ایک حالت اور کیفیت بیان کی ہے۔ بعض احادیث میں یہ مذکور ہے کہ وہ ایک گھٹنے سے ٹیک لگائے ہوئے اور دوسرے گھٹنے کو کھڑے کیے ہوئے اور سور اپنے منہ میں دبائے ہوئے، نگاہیں عرش معلیٰ کی طرف، اور سر تواضعاً اللہ کے خوف سے جھکا ہوا، سر جھکا ہوا، آنکھیں عرش کی طرف اٹھی ہوئی، اور سور منہ میں دبا ہوا، ایک گھٹنا ٹکا ہوا اور دوسرا اٹھا ہوا۔ یہ اسرافیل علیہ السلام کی حالت اور کیفیت ہے جو سور پھونکنے تک قائم ہے، اور جب اللہ کا امر آ جائے گا تو فوراً وہ پھونک دیں گے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر۔ تو یہ بڑا ہی ایک خوفناک یہ حال اور منظر ہے اسرافیل علیہ السلام کا، اور سور پھونکنے کا جو مقام ہے انتہائی خوفناک ہے کہ ہر بندہ اس کو اپنے سامنے رکھے اور کبھی اس کو فراموش نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیف انعم وقد التقم الصور صاحبہ، کہ میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، کیسے ہنستا ہوا دکھائی دوں کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے اور اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہے، اور جو ہی اللہ کا امر آ جائے گا وہ سور پھونک دے گا اور قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ اتنی شدید قیامت ہوگی کہ قیامت کا چہرہ دیکھ کر آسمان کیا، زمینیں کیا، اور یہ سورج چاند ستارے کیا، پہاڑ کیا، سارے کے سارے ریزہ ریزہ بے نور ہو جائیں گے قیامت کا چہرہ دیکھ کر۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ دکتاً ریزہ ریزہ کیا جانا، واحدتاً ایک ہی بار، یعنی سور بھی ایک ہی بار پھونکا جائے گا اور ایک ہی بار ایک ہی مرحلے میں، کوئی وقت نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ کا امر کن ہوگا اور ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی بار میں ان تمام مخلوقات کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ زمینوں اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ایک ہی بار میں۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہو جائے گی، یہ واقع ہونے والی یعنی قیامت، قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور یہ آسمان پھٹ جائے گا اور یہ اس دن بہت ہی کمزور ہوگا، گرنے کے قریب، بلکہ گر جائے گا، بہت ہی کمزور۔ آج یہ آسمان سختی کی ایک مثال ہے، شدت کی ایک مثال ہے، مگر قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی یہ بہت ہی کمزور ہوگا اور ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ والملک علی ارجائہا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، مانا کنارے آسمانوں کے باقی رہیں گے فرشتوں کے کھڑا ہونے کے لیے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر، یومئذ اس دن، ثمانیہ 8 فرشتے، 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ آج وہ 4 ہیں اور قیامت کے دن ان کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن یہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہیں سے انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين۔